بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ جنگ احد۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی، جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں قریش کے کئی سردار اور با اثر افراد مارے گئے، جن میں ابو جہل سر فہرست تھا۔ جنگ بدر کے مارکے کے بعد غزوات کا سلسلہ اور تیز ہو گیا۔ جنگ احد وہ جنگ تھی جس میں ایک غلطی کے سبب مسلمانوں کو بڑی تکلیف دہ صورتحال سے پالا پڑا اور انہیں وقتی طور پر شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ اسلام میں غزوہ سے مراد وہ جنگیں ہیں جن میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت بھی کی اور جنگ بھی لڑی۔ غزوہ بدر سمیت دیگر غزوات میں مسلمانوں کو غیر معمولی کامیابی اور ان کی طاقت اور مکہ میں ان کی برتری کے پیش نظر کفار مکہ یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان اب ان کے مقابلے میں کسی سے کم نہیں رہے۔ غزوہ بدر کی شکست نے مشرکین مکہ کی شان و شوکت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ جنگ بدر سے واپسی پر مشرکین مکہ نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لیں غسل جنابت نہیں کریں گے۔ مشرکین ایک طرف تو مسلمانوں سے اپنی ہار اور توہین کا بدلہ لینا چاہتے تھے، دوسری طرف ان تجارتی راستوں پر بھی دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جن پر مسلمانوں نے فتح بدر کے بعد ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ جنگ بدر میں ابو جہل کی ہلاکت کے بعد اب قریش مکہ کا سردار ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان، اس کی بیوی ہندا اور ایک یہودی قابل اشرف کفار کے دلوں میں بدلے کی آگ بھڑکانے میں پیش تھے۔ ہندا نے اپنے گھر میں شعر و شاعری کے محافل سجانا شروع کر دی جن میں وہ اشعار کے ذریعے جنگ کی ترغیب دی تھی۔ ابو سفیان نے اسی مقصد کے پیش نظر جنگ احد کے کچھ عرصہ قبل مدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلے کے سردار کے ہاں کچھ دن کے لیے رہائش اختیار کی تاکہ مدینہ کی صورتحال کا مکمل جائزہ لیا جا سکے۔ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ میں بیت اللہ شریف میں ایک اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک جنگ کی تیاری کی جائے، ایک بڑی جنگ لڑی جائے جس میں مسلمانوں کی طاقت کا زور توڑ دیا جائے اور تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا جائے۔ جنگی بھرپور تیاری کی گئی۔ اس مقصد کے لیے بے شمار مال و دولت جمع کیا گیا۔ 3000 سے زیادہ سپاہی تیار کیے گئے جن میں 700 زرہ پوش تیار کیے گئے، ان کے ساتھ ساتھ 200 گھوڑے، 300 اونٹ اور کچھ عورتیں بھی تیار کی گئیں جو اشعار پڑھ کر مشرکین کو جوش دلائیں گی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبائے گی۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہندا نے اپنے غلام کو تیار کیا۔ بالآخر 625 عیسوی کو کفار مکہ کا یہ لشکر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف مسلمان بھی جانتے تھے کہ مشرکین اپنے 70 سرداروں کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے، لہٰذا انہوں نے بھی ہر پل اپنی یہ کوشش جاری رکھی کہ وہ مشرکین کی سرگرمیوں سے باخبر رہ سکیں۔ شوال 3 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو مکہ میں رہائش پذیر تھے، ان کی طرف سے اطلاع ملی کہ کفار مکہ کا 3000 افراد پر مشتمل ایک لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ سن کر آپ نے انصار اور مہاجرین سے مشورہ کیا، جس پر اکثر تجربہ کار اصحاب نے مشورہ دیا کہ شہر کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کرنا چاہیے۔ منافق عبداللہ بن ابی نے بھی یہی فیصلہ دیا، جبکہ نوجوان صحابہ کے گروہ نے اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ باہمی مشورے کے بعد بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور 6 شوال دوپہر جمعہ کی نماز کے بعد حضور اکرم نے صحابہ کرام کو استقامت رہنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد مسلمان 1000 افراد کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ اشواق کے مقام پر منافق عبداللہ بن ابی 300 سواروں کے ساتھ لشکر سے علیحدہ ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ وہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنا چاہتا تھا،
اس کا مشورہ نہیں مانا گیا، اس لیے وہ لشکر سے علیحدہ ہو رہا ہے۔ ایک عام اندازے کے مطابق جبل احد وہ مقام ہے جس پر یہ جنگ لڑی گئی، جبکہ اصل میں احد ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ تقریباً 1 میل لمبا ہے۔ اسی پہاڑی سلسلے کے دامن میں 700 مسلمانوں کا لشکر، جس کی پشت پر یہ پہاڑی سلسلہ تھا اور سامنے مدینے کا شہر تھا، اور جنوب میں جبل رمات۔ نبی کریم نے اسلامی لشکر کو اسی جگہ ڈیرا ڈلوایا جہاں یہ تینوں اطراف سے محفوظ تھے، اور سامنے ایک چھوٹا سا میدان تھا جہاں ان کا سامنا کفار سے ہونا تھا۔ ہفتہ شوال 3 ہجری 23 مارچ 625 عیسوی کو دونوں فوجیں احد کے دامن میں آمنے سامنے آ گئیں۔ نبی کریم نے اسلامی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مہاجرین کے دستے کا علم سیدنا موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ قبیلہ اوس کے دستے کا علم حسید بن عزیر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا، اور قبیلہ خزرج کے دستے کا علم خبیر بن منظر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی نقطہ نظر سے 50 تیر اندازوں پر مشتمل ایک دستہ عبداللہ بن جبیل رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایک چھوٹی سی پہاڑی جبل رومات پر مقرر کیا۔ جبل رومات پر متعین دستے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم دیکھو ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا جب تک کہ میں بلاوا نہ بھیجوں، اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا جب تک کہ میں بلاوا نہ بھیجوں۔ جبل رومات پر موجود ان تیر اندازوں کے دستے کا اصل کام دشمن کو جنوب کی طرف سے حملہ کرنے سے روکنا تھا، جبکہ ایک دستہ دائیں جانب تھا اور دوسرا دستہ بائیں جانب۔ اس کے علاوہ ان دونوں دستوں کے آگے آگے ایسے ممتاز اور منتخب مسلمان رکھے گئے تھے جن کی جانبازی اور دلیری زبان زد عام تھی اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ تھی مسلمانوں کی جنگی ترتیب اور حکمت عملی۔ دوسری جانب مشرکین نے بھی اپنے لشکر کی گروہ بندی کر رکھی تھی۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا جس نے لشکر کے عین بیچوں بیچ اپنا مرکز بنا رکھا تھا۔ دائیں جانب خالد بن ولید سالار تھے چونکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بائیں جانب کے سالار اکرمہ بن ابو جہل تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی، اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربی مقرر ہوئے۔ جنگ کا آغاز مشرکین کے علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ نے کی۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ اس کی للکار پر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لشکر سے نکل کر مقابلے کے لیے آئے۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ایک زوردار وار کیا اور اس پہلے ہی وار میں طلحہ کو جہنم واصل کر دیا۔ طلحہ کے گرتے ہی اس کا جھنڈا اس کے بھائی عثمان نے اٹھا لیا، اور پھر اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ اس پر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عثمان کو بھی جہنم واصل کر دیا۔ اس طرح قریش کے علمبردار ایک کے بعد ایک مسلمانوں کے ہاتھوں مرتے رہے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ اس گھمسان کی لڑائی میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، جبکہ مشرکین شکست کو عنقریب پا کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ اپنی شاعری سے انہیں جوش دلانے والے خواتین بھی بھاگ کھڑی ہوئیں۔ مسلمانوں نے بہت پھرتی سے مشرکین کو گھیرے میں لے لیا اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان فتح کے بے حد قریب تھے کہ جبل رومات پر موجود تیر اندازوں کے دستے سے وہ غلطی ہو گئی جس نے جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جبل رومات پر موجود تیر اندازوں کے دستے نے ہدایت کے برعکس جب یہ دیکھا کہ مسلمان مشرکین پر غالب آ گئے ہیں تو وہ امیر دستہ عبداللہ بن جبیر کے منع کرنے کے باوجود اس پہاڑی سے اتر گئے، اور صرف 10 تیر اندازوں نے امیر کے حکم پر پہاڑی کو نہ چھوڑا۔ مشرکین کے دائیں دستے کے سپہ سالار خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی جنگی اہمیت کا حامل دستہ پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے دستے کو ساتھ لیا اور پہاڑی کا چکر کاٹتے ہوئے درہ تک پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ
اور ان کے ساتھ موجود 10 ساتھیوں کو شہید کر کے مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے حملہ کر دیا۔ اس طرح 700 مسلمانوں کا وہ لشکر جو اب تک مشرکین پر حاوی تھا 3000 مشرکین کے لشکر کے گھیرے میں آ گیا۔ اسی اثناء میں میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیل گئی۔ یہ خبر سن کر اکثر صحابی ہمت ہار گئے، کچھ ادھر ادھر کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان کی بھرپور حفاظت کرتے رہے۔ لڑائی کے دوران ایک پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک پر لگا اور آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں تو وہ پہاڑوں سے نیچے اتر آئے۔ مسلمانوں کو پلٹ کے آتا دیکھ کر مشرکین مکہ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ 70 مسلمانوں کی لاشیں میدان جنگ میں خون اور مٹی میں لت پت پڑی تھیں۔ کفار نے اپنے انتقام کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا کہ ان میں سے اکثر کے ناک اور کان کاٹ لیے۔ ان شہداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جن کو ابو سفیان کی بیوی ہندا کے کہنے پر ویشی نامی ایک غلام نے شہید کر دیا تھا اور ہندا نے ان کا کلیجہ چبا لیا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چچا کی لاش دیکھی تو آپ دیدہ ہو گئے مگر صبر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر تمام شہداء کی لاشوں کو میدان احد میں ہی دفن کر دیا گیا۔ بعض لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست مانتے ہیں، جبکہ بعض کے خیال میں یہ جنگ بے نتیجہ نکلی، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ کفار مکہ اس جنگ میں فتح یاب نہ ہو سکے۔ البتہ مسلمانوں پر اس جنگ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہ کرنے یا ان کی جنگی حکمت عملی نہ ماننے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اگر جبل رومات پر تعین تیر اندازوں کا وہ دستہ اپنی جگہ نہ چھوڑتا تو مسلمان اس جنگ میں کامیاب ہو جاتے۔ اس جنگ میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے، جبکہ 27 مشرکین ہلاک ہو گئے تھے۔